السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شان کرناٹک فخر دکن حضرت سر قاضی شاہ عبد القدوس قادری قدسی علیہ رحمت رضوان بنگلوری کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت عبد القدوس علیہ رحمت رضوان اپنے دور کے جید عالم دین کے علاوہ ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف کتب کثیرہ بھی تھے۔ انہوں نے دینیات کے موضوع پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی، ملی سماجی فلاحی کاموں میں نمایاں رول ادا کیا۔ جمعہ مسجد ہو یا آپ کا اپنا قائم کردہ مدرسہ ہو یا پھر عبد القدوس قبرستان، جو کہ آپ نے اپنے ذاتی صرفے سے کئی ایکڑ زمین خرید کر قبرستان کے لیے قوم کے حوالے کر دیا۔ غرض کہ آج بھی بنگلورو کے مسلمان ان کے کارناموں اور خدمات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ریاست کرناٹک کی مشہور شخصیت بنگلورو شہر کے سر قاضی مرحوم عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کا نام ریاست بھر میں مشہور ہے۔ حضرت عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کے خاندان کا تعلق زہد و تقوی اور طہارت سے وابستہ خانوادے سے تھا۔ قاضی عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کا مزاج قرآن و سنت کے موافق تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے محبوبوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے عداوت و نفرت آپ کی طبیعت میں داخل تھی۔ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، مگر دین کے دشمنوں کی آپ نے کبھی کوئی رعایت نہیں برتی اور ان کو اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب بھی نہ ہونے دیا۔ وہ اعلی کلمت الحق کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ کم بولنا، کم کھانا، لغویات سے پرہیز کرنا آپ کا شیوا رہا۔ آپ کا زیادہ تر وقت عبادت الہی، ذکر و اذکار میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن کی تلاوت اور بلا ناغہ ہر روز وظائف، جس میں حزب البحر وغیرہ پڑھنا آپ کا مشغلہ تھا۔ بغیر پڑھے آپ آرام نہ کیا کرتے، بلکہ یہ آپ کا خاصہ تھا یا زندگی کا جزو تھا۔ آپ کی عبادت اور ریاست کا یہ عالم تھا کہ سن بلوغ کے بعد سے لے کر 20 سال تک کوئی نماز عمدن بغیر جماعت ادا نہیں فرمائی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو اپنے کاموں میں مصروفیات زیادہ ہو جاتی تو نماز با جماعت کے لیے آپ اپنے ضروری کام چھوڑ کر روانہ ہو جاتے، مگر نماز با جماعت ادا نہ کرنا آپ کو ہرگز منظور بھی نہ تھا۔ ان کے اخلاق کی وسعت نے ہر ایک کے دل میں گھر کر دیا تھا۔ چھوٹے بڑے سب یکساں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی ملنے والے سے بے غرض و غایت ملاقات فرماتے اور بہت جلد ان سے بے تکلف ہونے کی آپ میں عادت تھی۔ آپ اپنے دوستوں کو بہت عزیز رکھتے تھے، ہر وقت ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دوست و احباب بھی آپ پر ہر وقت جان چھڑکا کرتے تھے۔ ان کے دینی تسلط کی وجہ سے لوگ ان کو سخت گیر سمجھتے تھے، جبکہ آپ حقیقت میں عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ آپ انسان دوست اور عدل و انصاف پسند تھے۔ کبھی کسی کے آگے کاسائے گدائی آپ نے دراز نہیں کیا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ کی روشن خیالی اور بلند ہمتی کی داد جہاں تک دی جائے کم ہے۔ آپ نے نفس خبیث امیر الوہابیہ صدیق حسن بھوپالی مردود کی بھرپور تحریری اور تقریری رد فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا سید شاہ جلال الدین قادری رحمہ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی تھے۔ آپ کی کئی اولادیں تھیں، ان میں سے صرف 3 کا تذکرہ ہمیں دستیاب ہو سکا۔ حضرت سید شاہ عبداللہ صاحب، حضرت شاہ عبد القدوس قدسی علیہ رحمت رضوان اور حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری، جو راولپنڈی میں مقیم ہوئے۔ حضرت سر قاضی عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کی ولادت 1241 ہجری بمطابق 1823 عیسوی کو مولانا سید شاہ جلال الدین قادری بن سید محمد باؤ شاہ قادری علیہ رحمت رضوان کے گھر مڈولی میں ہوئی۔ 21ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ان تینوں بیٹوں میں حضرت سید شاہ جلال قادری علیہ رحمت رضوان کی حضرت سید شاہ عبد القدوس پر خصوصی نظر رہا کرتی تھی۔ آپ کا اصل نام غلام قدوس تھا، عرفیت عبد القدوس تھی اور تقلص قدسی تھا۔ آپ کے چچا بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے، جن کا نام حضرت سید شاہ عظمت اللہ قادری علیہ رحمت رضوان تھا، جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی۔ چاچا کی رفاقت کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ حضرت قدسی علیہ رحمت رضوان نماز تہجد پابندی کے ساتھ ادا فرمانے لگے۔ آپ کے چچا عظمت اللہ شاہ قادری آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم ہمارے خاندان میں بہت ہی نامور ہوں گے، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کا نام روشن ہوگا۔ حضرت عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کو اپنے چچا سید عظمت اللہ شاہ قادری علیہ رحمت رضوان سے شرف بیعت اور خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ در حقیقت والدین اور بزرگان دین ہی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ آپ ایک عظیم عبقری شخصیت بن کر ابھرے، ساری دنیا کو اپنی تجلی سے مستفیض کیا۔
اپنے تجلیوں سے مستفیض کرنے والوں میں کرناٹک کی کئی شخصیات کے علاوہ دکن کی کئی عظیم شخصیتیں رہی ہیں، جن میں سے ایک شخصیت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کی شخصیت بھی رہی ہے، جنہوں نے دین متین کے لیے بے شمار خدمات انجام دی، جن کے حوالے سے ایک کتاب حضرت مفتی محمد حنیف قادری مدظ العالی نے تحریر فرمائی ہے، مقام شیخ الاسلام، جس میں اکابر اور امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کے معاصرین اور تلامذہ کی نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم تفصیلی ویڈیو کتاب اور صاحب کتاب چینل پر ڈال رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھیں اور اس کتاب کو مقام شیخ الاسلام سمجھنے کے لیے اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبرات پر رابطہ کریں۔ 80 روپے میں 102 صفحات کی کتاب کو لازمی طور پر حاصل کریں۔ دوستو، حضرت علامہ قاضی سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر پر والد گرامی سے ہوئی۔ ناظرہ، قرآن کریم، عربی، فارسی کی ابتدائی تعلیم آپ کو آپ کے والد ماجد سے ملی، پھر میسور کی دینی درسگاہ سے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ علامہ قاضی سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمت رضوان قدسی نے اپنے اساتذہ کا ذکر اپنی تصنیفات و تالیفات میں کہیں نہیں کیا، مگر آپ نے ایک استاد حضرت علامہ و مولانا قاضی محمود علیہ رحمت رضوان کا ذکر اپنی تصنیف کردہ مشہور کتاب تذکرۃ النعمان منظوم سوانے میں کیا ہے، جو آپ کو ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت قدسی علیہ رحمت رضوان نے میسور سے بنگلور ہجرت بھی تعلیم و تربیت کے لیے ہجرت فرمائی تھی۔ یہاں اس دور میں حضرت علامہ سید صفدر علی شاہ قادری علیہ رحمت رضوان کا شہرہ تھا۔ علامہ قدسی اور آپ کے چھوٹے بھائی سید عبدالرزاق قادری علیہ رحمت رضوان بنگلور تشریف لائے اور حضرت صفدر علیہ رحمت رضوان کی زیر نگرانی دینی تعلیم حاصل کی۔ علامہ قاضی سید عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کو اس دور کے جید علماء کرام سے اکتساب علم و فن کا موقع ملا۔ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو بڑا مفتی اور کامیاب طالب علم اور دوسرے طلباء کے مقابلے میں اہم مانتے تھے۔ حضرت علامہ قاضی سید عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کا لباس ان کی سادگی کا آئینہ دار تھا۔ آپ کا لباس شریف و صوفیانہ لباس ہوتا تھا۔ رنگوں میں سفید رنگ آپ کو بہت پسند تھا، اس لیے ہمیشہ آپ سے سادہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ عموماً سر پر ہمیشہ عمامہ باندھا کرتے۔ پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بنی رہے اور زندگی میں کبھی عمدہ اور قیمتی لباس نہیں پہنا۔ ان کے ظاہر و باطن میں کبھی کوئی تضاد بھی نہ تھا۔ چہرے پر اللہ کے نور کے تجلیاں نظر آتی تھی اور زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند رہے۔ قاضی عبد القدوس علیہ رحمت رضوان کو بچپن ہی سے حصول علم کا بڑا شوق تھا۔ اس کے پیش نظر آپ نے دوران طالب علمی شہر بنگلور تشریف لائے اور حضرت علامہ سید صفدر حسین شاہ قادری علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں زانو تلمس کو طے کیا۔ کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق آپ کو تھا اور ان پر حواشی بھی لکھا کرتے تھے۔ یہی آپ کی عادت ثانیہ بھی تھی۔ عربی و فارسی کی کئی کتابیں آپ نے خریدا اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع فرمایا۔ ان میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس پر آپ نے حاشیہ نہ لکھا ہو۔ مولانا حکیم سید عبد الباسط بیلوری سوانح عمری قدسی میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے کتب خانے میں مذہبی موضوعات پر اردو، عربی، فارسی میں سینکڑوں کتابیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ رسائل و مخطوطات بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ ان میں صاحب جلالین کے شاگرد کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام اللہ شریف بھی شامل تھا۔ اکابرین و سلف کے ہاتھوں لکھی گئی بخاری شریف وغیرہ کی شروحات بھی آپ کے کتب خانے میں موجود تھے۔ حضرت علامہ قدسی علیہ رحمت رضوان پر پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے۔ حضرت علامہ قاضی عبد القدوس قدسی علیہ رحمت رضوان کا حافظہ بھی بڑا مضبوط اور قوی تھا۔ آپ نے بہت کم عمری میں یعنی 8 سال کی عمر میں کلام اللہ کو حفظ کر لیا تھا اور عربی و فارسی پڑھنا شروع بھی کر دیا تھا۔ اس عمر میں آپ کو بہت سی کتابوں کی عربی و فارسی عبارتیں متن حواشی کے ساتھ ازبر تھیں۔ حضرت عبد القدوس علیہ رحمت رضوان اپنی پوری عمر خدمت دین میں گزار کر مخلوق خدا کو خوب اپنے علمی فیضان سے سیراب کر کے 82 سال کی لمبی عمر پانے کے بعد بتاریخ 7 ربیع الثانی 1330 ہجری بمطابق 1905 میں انتقال کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔